والکریم اما بعد، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے جو تمہاری طبیعت پر گراں ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تم شاق اور گراں سمجھتے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یوں بھی ممکن ہے کہ ایک چیز کو آپ بہت چاہتے ہو نتیجتاً وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ اس حقیقت کو صرف اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، اسلامی حکومت کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کا نصب العین گزشتہ سے پیوستہ سے بھی پیوستہ اجلاسوں میں آپ نے سنا، مضمون جاری ہے۔ گزشتہ اجلاس میں عرض کر رہا تھا کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثناء قبل بلاء، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اللہ خوبی اور ثنا اور تعریف کر رہے، اور ان کے کام کی تعریف کر رہے جو کام ابھی انہوں نے کیا بھی نہیں۔ کام کب ہوگا؟ جب زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں سونپ دی جائے گی۔ یہیں پر ٹھہر کر یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یکے بعد دیگرے جو حکمران آتے ہیں، کوئی جانتا ہے یہ جو نیا حکمران آیا یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ جی پھر وہ کیا کرتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ جی زیادتی تو چھوٹا لفظ ہے، آپ تو محبت کر رہے ہیں ان سے۔ ظلم اور ظلم بالائے ظلم، کوئی نہیں جانتا کہ یہ رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یہ بعد میں جب چوٹیں لگتی ہیں تو پھر دھیرے دھیرے اس کی خباثت سمجھ میں آتی ہے۔ لوگ تو نہیں جانتے، کیا اللہ بھی نہیں جانتا؟ ہاں جی اللہ تو جانتا ہے کہ یہ برسر اقتدار آ کر کیا کرے گا۔ آپ سچ کہیں اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کو لائیں، اور لے آندہ دے گے بھی ایسا کوئی نہیں، ایسا مویا تھا لے آندہ لے ہونا لے آندہ ہے۔
کیونکہ ہم بھی تو درست نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تکونون یعمر علیکم، جس طرح کہ تم ہوگے اسی طرح کہ تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ معاشرے بھی جدا کسی طرح کو ہاتھ پہندا کوئی کٹ کر دے تو پھر وہ جڑے اتنے بیٹھے ہو کہ میں کٹ کرے، وہ نہیں کرتے۔ میں عرض یہ کر رہا کہ عامت الناس کو تو معلوم نہیں کہ یہ جو بڑے بڑے جلسوں میں اور کنٹینروں پر چڑھ کر اور کنٹینر کی سیاست کرنے والے کیا کیا سبز باغ دکھاتے ہیں اور رعایا کے ساتھ اپنی محبت کے، جھوٹی محبت کے کیسے گیت گاتے ہیں اور ان کی حمایت اور جناب کی خیر رہے ان کی طرفداری کی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی جان لے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ تو آنے والا پہلے سے زیادہ ظالم ہوگا، تو کسی کا جی چاہے گا کہ یہ آئے؟ میں تو یہ پوچھ رہا لوگوں کو تو معلوم نہیں، کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں؟ اللہ کو تو معلوم ہے۔ ہاں جی وہ دسیا تو ہے اپنا آپ ٹھیک کرو، اللہ چنگا بھیج دے گا۔ ہاں جی میں آپ دا فرمان سنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو تو معلوم ہے یہ آئے گا تو کیا کرے گا۔ اللہ قرآن پاک میں یہی فرما رہے ہیں۔ جن مہاجرین کا ذکر ہوا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو ناحق ان کے گھروں سے مکہ مکرمہ میں، ان کے کاروبار سے، ان کے بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف سے جبراً ظلماً جن کو بے دخل کر کے نکال دیا گیا، کس قصور پر؟ کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ تو جانتا ہے یہ جو لٹے پٹے آئے ہیں، سب کچھ جن کا چھین لیا گیا اور ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا، اللہ جانتے ہیں ان کو حکومت ملے گی تو یہ کیا کریں گے۔ وہ اللہ وہ قبل از وقت ہمیں دکھا رہا کہ یہ کریں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ 1، آتوا الزکاۃ 2، امروا بالمعروف 3، نہوا عن المنکر 4 ڈپارٹمنٹ ذکر کیے گئے۔ یہ زندگی کو صفت صلاۃ پر لائیں گے، اپنی محنت اور کوشش سے معاشرہ۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ ایک زبردست ڈسپلن ہے نہیں ہے؟ ایک زبردست روزانہ وقت کی پابندی ہے نہیں ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ قوانین ہیں۔ جو مسجد میں آتے ہیں کوئی کھینچ کر لاتا ہے ان کو، جو نہیں آتے کوئی راستے میں لٹھ بردار کھڑا ہے، خبردار جو گیا ہم ٹانگیں توڑ دیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ اپنی رغبت سے، اپنی مرضی سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اپنی مرضی سے۔ یہ جمعہ کا اہتمام اور اس میں یہ گیدرنگ اور اس کے اندر یہ رونق اور اہتمام کے ساتھ آ کر سننا اور پھر با جماعت سب نے مل کر دو گانا ادا کرنا، یہ خود بخود آپ کے جی میں اللہ نے ڈالا اور آپ تشریف لائے۔ حق سبحانہ و تعالی ان کی صفات بیان کر رہے کہ یہی جن کو نکال دیا گیا ان کی آبائی بستیوں سے
اور ان کے مکانوں سے اور ان کے کارخانوں سے اور ان کے مراکز تجارت سے اور ان کے بیوی بچوں سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہی مظلوم، کیونکہ ان کا گناہ کیا ہے؟ الا ان یقول ربنا اللہ، ان کا یہی قصور ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، وہ کسی اور کو نہیں مانتے، یہ قصور ہے۔ اور جنہوں نے نکالا وہ ہر کہہ اور مہ کو خدا مانتے ہیں اور بتان آزری کے پرستار ہیں، وہ حبل کو، عزا کو، لات کو، منات کو اور 360 بتوں کو پوجتے ہیں۔ چونکہ یہ پتھر کی مورتیوں کے آگے نہیں جھکتے تھے، اس لیے ان کو نکال دیا۔ انہوں نے کہا بس اللہ ہی ہمارا رب ہے، بس، بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ ہر جگہ رب عرش کریم بھی ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہاں، اللہ ایسا ہے، اسی کی بڑائی کے ڈنکے بجتے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ قرآن ہے، ڈنکے کی چوٹ سے کہہ رہا۔ تو اللہ قبل از وقت بتلا رہے کہ ان مہاجرین کو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، معاویہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر ان حضرات کو ہم حکومت سونپ دیں یہ کیا کریں گے؟ پورے وطن کو اقامت الصلاۃ پر لائیں گے۔ میری نماز کی بات نہیں، بلکہ نماز کیوں بار بار 5 مرتبہ آپ کو کیوں ریہرسل کرائی جاتی ہے؟ اور چند منٹ کے لیے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، آپ ایک لگے بندے ضابطے کے تحت ایک امام کی اقتداء میں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 5 مرتبہ جو مشق کرائی جاتی ہے، باقی 24 گھنٹے کی زندگی کو اسی صفت پر لانے کے لیے۔ نگاہیں بھی بندھی ہوئی، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پیر بھی بندھے ہوئے، ہر چیز ایک جگہ پر مرتکز۔ اگر آپ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، پھر آپ نماز میں نہیں ہیں۔ آپ نماز میں کاروبار کا، کارخانے کا، فیکٹری کا، کھیت کا، اپنی دکان کا حساب کر رہے، پھر آپ نماز میں نہیں۔ اصل میں وہی ہیں آپ، بس آ گئے ہیں مسجد میں، لیکن ذہن آپ کا، دل و دماغ وہی ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ مزدور سے کہا، مؤذن نے اذان دے کر، چھوڑ مزدوری، مسجد میں آ۔ صنعت کار سے کہا، تم اپنی فیکٹری چھوڑو، مسجد میں آؤ۔ تاجروں سے کہا، چھوڑو مراکز تجارت، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں آؤ۔ حکمران سے بھی کہا، چھوڑو تخت و تاج، مسجد میں آؤ۔ سب کچھ چھوڑو اور آؤ، اور میرا سب کچھ ہی نہ چھوڑو، سب کچھ کا خیال بھی چھوڑو، مسجد میں آ کر۔ سب کچھ چھوڑو، سب کچھ کا خیال بھی چھوڑو، اب آؤ۔ اب تمہارا دھیان ہر وقت ایک ہی عمل اور ایک ہی ذات حق پر ہو، بس۔ اب تمہارے دل میں کچھ نہ ہو اللہ کے سوا۔ اللہ تو ہر وقت دل میں رہنا چاہیے۔ ایک جگہ اقبال کہتے ہیں، نویس اللہ بر لوح دل من، اے اللہ میرے دل کی تختی پر اپنا نام اللہ لکھ دے۔
تاکہ ہر وقت میں تجھے اپنے سامنے ہی پاؤں.